دعا کی اہمیت کے بارے میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ایک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اہمیت کے بارے میں مزید فرمایا، الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ مجھ سے مانگو، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ اللہ سے نہیں مانگتے وہ تکبر کرتے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی سوال کرنے والا مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں، اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تو لہٰذا ایک بات سامعین کرام ذہن میں رکھیں کہ تمام مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ دعا مؤثر ہوتی ہے، دعا سے ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، دعا سے تکلیفیں دور ہوتی ہیں، بلکہ لا يرد القضاء الا الدعاء، قضاء کو دعا ہی رد کر سکتی ہے۔ ولا يزيد في العمر الا البر، عمر میں اضافہ صرف نیکی کرتی ہے۔ تو دعا کی تاثیر پر، دعا کے مفید ہونے پر اجماع ہے، ہر مسلمان اس بات کا قائل ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے کہ اپنے رب سے مانگنا چاہیے۔ جہاں مادی وسائل بروئے کار لاتے ہیں وہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ایک جو غلط فہمی ہے اس حوالے سے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، ہمارے جو اہل سنت بریلوی بھائی ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اہل حدیث دعا کے منکر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو فرض نمازوں کے بعد یہ اجتماعی طور پر دعا کا اہتمام نہیں کرتے، تعزیت کے موقع پر دعا نہیں کرتے، اور اسی طرح نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرتے۔ یہ تین مواقع ہیں جن پر وہ دعا سے اجتناب کرتے ہیں، دوسرے مسلمان اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ یعنی مسلمان جو اہل سنت بریلوی بھائی ہیں اس کا اہتمام کرتے ہیں، جبکہ مسلمان جو اہل حدیث ہیں اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو لہذا یہ تین مواقع پر جب یہ اہل حدیث مکتب والے دعا نہیں کرتے تو وہ یہ سمجھتے کہ یہ دعا کے منکر ہے۔ تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اگر چند مواقع پر وہ دعا اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا نہیں کی، ان کے ذہن میں محبت رسول کا جذبہ ہے، اور یہ جو دوسرے بھائی ہیں ان کا یہ ذہن ہے کہ اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں، دیکھیں اللہ سے نہیں مانگتے۔ یعنی دونوں کو اپنی اپنی جگہ پہ ایک سٹانس ہے، ایک نظریہ ہے، اس کے پیچھے دلائل ہے۔ آسان طریقے سے ایک دوسرے کو اپنے دلائل سے واضح کرنا چاہیے، دلائل واضح کرنے چاہیے۔ یہ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ چونکہ ہمارے اس پلیٹ فارم کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں میں قربتیں پیدا ہوں، تو قربت کے پیدا کرنے میں جو غلط فہمی ہے ان کو بھی دور کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں کے نظریات کے پیچھے دلائل ہے، میں نے دونوں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ جو ان تین مواقع پر دعا نہیں کرتے، اس کے علاوہ اہل حدیث تو ہر موقع پہ دعا کے قائل ہے، ہر مسنون دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔ جن مواقع پہ اللہ کے نبی نے دعائیں پڑھی ہیں ان مواقع پہ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح بڑے خاص مواقع جن مواقع کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ان مواقع پر دعا مانگنی چاہیے، ان پر بھی وہ مانگتے ہیں۔ سلام پھیرنے سے پہلے مسنون دعائیں، لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں۔ اسی طرح اذان اور تکبیر کے مابین دعائیں کرتے ہیں، اور بڑے ایسے مواقع ہیں جن کا عوام کو پتہ ہی نہیں ہے، ان میں وہ دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اگر ان تین مواقع پر وہ دعا نہیں کرتے، ان کا موٹیو یہ ہے کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، اگر یہاں پر بہت ضروری ہوتا ہے اس طرح دعا کرنا تو اللہ کے نبی کر لیتے، مانگتے۔ ان کا یہ نظریہ ہے نا، اتباع سنت ہے۔ دوسرے یہ کہتے ہیں، دوسرا ہمارا مسلمانوں کا گروہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ دعا ہی ہے نا، جتنی زیادہ مانگے اتنی بہتر ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں کے نظریات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ باقی دعا کی ایفیکٹیویٹی پر، دعا کی تاثیر پر، دعا کے مؤثر ہونے پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے، اکٹھ ہے، اتفاق ہے، سبھی اللہ سے مانگتے ہیں۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے،
پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے، رفت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے، گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔ تو دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے، دعا ہی عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ اسی طرح دعا کی اہمیت پر اور بڑی آیات ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں۔ تو اس طرح اور بڑے فرامین رسول ہیں۔ پھر عملی طور پر جو ہے وہ بڑے ایسے واقعات ہیں قبولیت کے، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ۔ انبیاء کرام نے ہر مشکل موقع پہ اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے دعا کو قبول کیا اور مشکلات کو دور کیا۔ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ تو ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم میں سے کسی کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ اس لیے دعا کے حوالے سے ہمیں اتنی زیادہ شدت اختیار کر کے اور ایک دوسرے کے بارے میں یہ نظریات قائم کر لینا کہ جی فلاں تو دعا منکر ہے، مانگتا ہی نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ دعا کو سبھی مانتے ہیں، دعا پر سبھی یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت ہوگی، وہ دعائیں قبول کرے گا تو معاملات جو ہیں وہ درست چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مَن لَّم يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل جائے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ من فتح له منکم باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمہ، جس کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے جائیں اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو جو بندہ اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ نے اسے اپنی ذات سے مانگنے کی توفیق دی ہے تو وہ شکر ادا کرے کہ اللہ اس پر راضی ہے، اسے اپنی ذات سے مانگنے کی توفیق عطا کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی بارگاہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جو نیک عمل کرتے ہیں وہ بھی قبول فرمائے۔ بلکہ دعا کی تو یہاں تک اہمیت ہے کہ جو نیکی کریں اس کی قبولیت کی بھی دعا کریں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام دونوں جب خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے، اخلاص کی منتہا پر تھے، تو کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب یہ ہم سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ تو دیکھیں نا، نبی ہیں، اخلاص کی انتہا پر ہیں، اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ تعمیر کر رہے ہیں، عظیم ترین کام کر رہے ہیں، لیکن ساتھ دعائیں کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے یہ عمل قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ کہیں ایسا نہ ہو وہ کسی غصے، کسی یہ غلطی پر غصے میں آ کر جو ہے وہ پکڑ لے، وہ سمد ذات ہے، وہ کسی بھی بات پہ پکڑ سکتا ہے۔ اللہ سے جو ہے وہ امید رکھنا اور اس کی پکڑ سے ڈرتے رہنا، یہی ایمان ہے۔ اس سے مانگتے رہیں، وہ اس بات سے راضی ہوتا ہے کہ بندہ اس کی جناب سے، اس کے در سے سوال کرتا رہے۔ جو نہیں مانگتا اس پہ اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، پھر میں یہ دعا کرتا ہوں، اپنی بارگاہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔